الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہے، جو خاتم النبیین ہے، جو خاتم المرسلین ہے، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ السلام علیکم ناظرین، بی بی پارسا ضائف چینل میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں جو آپ لوگوں کے لیے وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ 22، 23، 24 رجب کے حوالے سے ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص اور انمول تحفہ ہے۔ 22، 23 اور 24 رجب کو ان 3 دنوں میں اگر کوئی بھی شخص یہ وظیفہ کر لے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کی قسمت کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ یہ وظیفہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ کوئی بھی شخص سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ اس ترتیب سے پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی تقدیر کو بدل دے گا، اور رب کی بارگاہ میں وہ انسان اپنی دماغ میں جو کچھ بھی سوچے گا، جو کچھ بھی چاہے گا، جو کچھ بھی مانگے گا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو ضرور عطا فرما دے گا، کیونکہ ان دنوں میں آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ان 3 دنوں کا ایک ایسا وظیفہ ہے جن میں اللہ تبارک و تعالی کے 2 ناموں کا ذکر کریں گے، جو کہ 2 ناموں کا ایک مجموعہ ہے۔ اس کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اکابرین کا کہنا ہے ان دنوں میں جو بھی ان اعمال کو کرے گا، جو بھی اس کی حاجت ہوگی، جو بھی اس کی پریشانی ہوگی، جو بھی ان کے معاملات ہوگے، اللہ کے حکم سے ان کے معاملات میں رہنمائی فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی ان ناموں کو پڑھنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ یہ حضوری کیفیت رکھنے والے نام ہیں، ان کو صبح شام میں ضرور پڑھ لیا کرو۔ اکابرین کا کہنا ہے اگر ان کو اس طرح سے پڑھ لیا جائے تو اس میں بے شمار فوائد کے ذکر کیے گئے ہیں، وہ آپ کو حاصل ہوں گے۔ آپ ان 3 دنوں میں یہ عمل کریں۔ مغرب کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو کسی بھی ٹائم یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، جو ٹائم آپ کو صحیح لگتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے پاس 3 دن ہیں، کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر کے رب کی بارگاہ سے جو بھی لینا چاہتے ہیں، جو بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں، وہ دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ بس آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، جو ترتیب، جو طریقہ کار، جو شرائط میں آپ کو بتاؤں گی۔ بڑا ہی قیمتی عمل آپ کو دے رہی ہوں۔ اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس کے فیض کو حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے سال میں صرف ان دنوں میں ہی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ آپ کو ساری زندگی کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ اگر بندہ رب کے سامنے جھک جائے تو رب اس کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ کسی کے سامنے اس کے ہزاروں لاکھوں جتنے بھی دشمن ہو، رب اس کو جھکنے نہیں دے گا۔ ہر میدان میں اللہ تبارک و تعالی اس کو فتح عطا فرمائے گا، ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ اس عمل کے ذریعے رب کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں۔ جب بندہ رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے، حاضر ہو جاتا ہے رب کی بارگاہ سے، پھر وہ اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے، جو مانگتا ہے اسی لمحے اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ ان 3 دنوں میں جو بھی شخص اس عمل کو کر لے گا، اس مختصر سے عمل کے ذریعے آپ اپنی دکھوں بھری زندگی کو خوشیوں میں بدل سکتے ہیں، مصیبتوں سے نجات مل جائے گی، کیونکہ سورہ اخلاص کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، اس کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ سورہ اخلاص میں اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار برکتیں، رحمتیں اور بے شمار عطایات ہیں، جو انسان کے دینی اور دنیاوی حالات اور معاملات کو بہتر بنانے اور سدھارنے میں مؤثر طاقت رکھتی ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان فضیلتوں اور رحمتوں اور برکتوں سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔ 4 آیات پر مشتمل مختصر سورت اپنے اندر کس قدر
बेशुमार शुमार फजाइल लिए हुए है। नाजरीन, मैं आज आपको सूरह इखलास का एक खास अमल बताने जा रही हूँ। आपकी किस्मत के सितारे भी आपकी किस्मत के साथ मिल जाएंगे, जिससे आपको तरक्की मिलेगी, इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, आपका मुकाम मर्तबा बढ़ जाएगा। किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, कोई भी दुश्मन होगा वो ज़ेर होगा, आप हमेशा ज़बर होंगे, हमेशा फतह मिलेगी। और इस तरह आपका मकसद हमेशा जायज़ होना चाहिए, और अगर आपका मकसद नाजायज़ होगा तो इसके लिए आप गुनहगार भी होंगे। इसलिए कोई भी जायज़ मकसद है, शादी के अंदर रुकावट है, कारोबारी मसाइल हैं, रिज़्क की कमी है, इस अमल की इतनी तासीर और ताकत है कि रब उस बंदे की ऐसी गैबी मदद फरमाता है कि सारी जिंदगी उस बंदे को किसी के सामने हाथ फैलाने की या सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती, झुकने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रब इतना रिज़्क अता फरमाता है कि किसी के दर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो बंदा रब के दर पर हाजिर हो जाता है, रब फिर सारे दर्दों से निजात अता फरमा देता है। तो आज हमने रब की बारगाह में हाजिर होना है, ताकि सारी जिंदगी हमें किसी के सामने झुकना ना पड़े, लोगों के पास जाना ही ना पड़े और औरों से मांगना ही ना पड़े। रब की बारगाह से आज मांग लें, आज मांगने का दिन है। तो मैं ये अर्ज कर रही, तो मैं आपको वजीफा बता देती हूँ। वजीफा ये है, आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 5 मरतबा पढ़ लेना है। उसके बाद आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, जो हम नमाज में पढ़ते हैं। दुरूद इब्राहिमी आपने 11 मरतबा पढ़ना है। अगर आपको दुरूद इब्राहिमी नहीं आता तो आप कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपने 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लेनी है, और इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के 2 नामों की तस्बीह या हय्यू या कय्यूम एक तस्बीह पढ़नी है। इसके बाद फिर से आप दुरूद पाक पढ़ेंगे, जो आपने पहले पढ़ा था 11 मरतबा, और इसके बाद आपने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने मकसद के लिए दुआ कर लेनी है। यानी कि जो आपका मकसद है, आप दौलत चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, शोहरत चाहते हैं, आप उस चीज का नाम ले लें और रब की बारगाह में अर्ज करें, बारी ताला मेरा फला काम तूने अपने ही फजल से फरमाना है, आपके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जो अल्फाज आप रब की बारगाह में बेहतर कह सकें वो कहें। ये अमल आप जब इस तरतीब के साथ कर लें तो अपना सर सजदे में रखकर अपनी रब के बारगाह में अपनी हाजत का सवाल करना है। उसके बाद सर उठाकर आपने अल्लाह की बारगाह में आसमान की तरफ चेहरा उठाकर हाथ भी आसमान की तरफ उठे और आपने दुआ करनी है, और इस अमल को आपने जरूर करना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।